منبر پہ حضور نے فرمایا تھا، اور 15 صدیاں پہلے منبر پر حضور نے اپنی ایک حسرت بیان کی تھی. یہ 15ویں صدی ہے. 1500 سال پہلے منبر پر حضور نے اپنی ایک حسرت بیان کی تھی اور فرمایا تھا کوئی ہے جو میری یہ حسرت پوری کر دے. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں اور جوانوں اور بزرگوں، آج بھی ہم اگر چاہیں نا اپنے نبی کی وہ حسرت پوری کر سکتے ہیں. آسان ہے، مشکل بھی کوئی نہیں. امام الانبیاء سورہ ملک کے فضائل بیان کر رہے تھے، سورہ ملک کے فضائل بیان فرما رہے تھے. یہ سورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں. اس کی ٹوٹل 30 آیتیں ہیں. چھوٹی سی سورت، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. امام الانبیاء منبر پہ فرمانے لگے احبو، یہ میری حسرت ہے، یہ میری طلب ہے، یہ میں چاہتا ہوں ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی. امام الانبیاء نے فرمایا میری حسرت ہے میرے امتیوں کہ یہ جو سورہ ملک ہے نا میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے. یعنی ہر کوئی اسے زبانی یاد کر لے، یہ میری حسرت. حضور نے فرمایا قربان جائیں حضور کے صحابیوں پر، صحابیات پر. تو جو راوی اس حدیث کے ہیں نا وہ کہتے ہیں اس دن مدینہ میں نہ کوئی مرد بچا تھا نہ کوئی عورت بچی تھی، نہ کوئی آزاد بچا تھا نہ کوئی غلام بچا تھا. سب نے یہ سورت یاد کر لی تھی کہ جب آقا کی حسرت ہے تو آج یاد کرتے ہیں. مدینہ کے ہر فرد کو سورہ ملک زبانی یاد تھی. وہ اس طرح حسرتیں پوری کرتے تھے. تو اس کے ٹوٹل 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں. اب ہمارے رکشے چلانے والے جو دن بھر اوپر گانے چلاتے ہیں، سزوکیوں کے ڈرائیور دن بھر اوپر گانے چلاتے ہیں، اسی طرح ہوٹلوں والے دن بھر گانے سنتے اور چلاتے ہیں. بسوں میں صرف گانے نہیں ہیں، LCDs لگی ہیں، فلمیں چل رہی ہیں. ٹچ موبائلوں میں جوان لڑکے لڑکیاں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. اگر وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں اور ہر کوئی سورہ ملک سننے لگ جائے تو جتنا بھی ڈل ہو نہ کند ذہن ہو بندہ، صبح سے شام تک اگر ایک آیت سنتا رہے نا تو شام تک وہ آیت اسے یاد ہو جاتی. اور 30 آیتیں، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دنوں میں یہ پوری سورت یاد ہو جائے گی. روزانہ صرف ایک آیت سننی ہے صبح سے شام تک. تو رکشوں پہ اگر یہ چلیں، سزوکیوں میں چلیں، ہوٹلوں پہ چلیں، گھروں میں چلیں، ٹچ موبائلوں میں سنیں. جن کو اللہ نے کاریں دی ہیں وہ باقی سیڑھیاں چور کر دیں، آگ لگا دیں انہیں، اور صرف تلاوت سنیں قرآن کی. سورہ ملک سنیں، سن سن کر بھی نا قرآن دل پہ نقش ہو جاتا. یہ قرآن کا اعجاز. اور حضور کی حسرت پوری ہو جائے گی. اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے نا اسے ملتا کیا ہے؟ یہ سنیے غور سے. تمہارے میرے نبی خبر دیتے ہیں جب وہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اور مٹی ڈال کے لوگ پلٹ آتے ہیں نا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں امتحان لینے. 3 سوال کرتے ہیں، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ سوال کرتے ہیں. تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں سوال والے فرشتے بعد میں آتے ہیں، سورہ ملک پہلے پہنچ جاتی. 30 آیتیں ہیں صرف اور 2 رکوع ہیں اور 1 مہینے میں یاد کرنی ہے، کوئی مشکل نہیں. تو امام الانبیاء کے فرماتے ہیں سورہ ملک پہنچ جاتی اور کرتی کیا ہے، اس پوری قبر کو نا اپنے نورانی پروں کے گھیرے میں ڈھانپ لیتی، نورانی پروں میں ڈھانپ لیتی. فرشتے آتے ہیں امتحان لینے کے لیے اس قبر کی طرف اور انہیں راستہ ہی نہیں ملتا اندر جانے کا. حدیث پاک میں ہے امام الانبیاء کے غلاموں، اس کے زندگی بھر کے گناہوں کا عذاب بھی تیار ہوتا ہے. وہ آتا ہے قبر کی طرف، اندر جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. سورہ ملک نے پوری قبر کو ڈھانپ لیا اپنے پروں سے، چھپا لیا اپنے پروں کے اندر. فرشتے عرض کرتے ہیں عذاب، مولا تیرا حکم تھا جاؤ امتحان لو، مگر اندر کوئی شے جانے نہیں دیتی. طاقت دیکھو سورہ ملک. فرشتے کہتے ہیں مولا کوئی شے ہمیں روک رہے، اندر نہیں جانے دیتے. اب اللہ آواز دیتا ہے میرے بھیجے ہوئوں کو کس نے روکا ہے؟
یہ تمہارے میرے نبی خبر دے رہے ہیں. سورہ ملک بولتی ہے مولا میں نے روکا ہے، مولا میں نے روکا ہے. اللہ فرماتا ہے کیوں روکا ہے؟ سورہ ملک. اب حدیث کے لفظ ہے تو جان دے لو، ان کا ترجمہ ہے سورہ ملک قبر والے کی طرف سے رب سے جھگڑا شروع کر دیتی ہے، اللہ سے جھگڑنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے مولا میرا سوال یہ ہے جب یہ مجھے پڑھتا تھا تو اس کی طرف فرشتے آئے کیوں ہیں، اس کی طرف عذاب آیا کیوں ہے؟ یہ روزانہ مجھے پڑھ کے سوتا تھا زندگی میں، کیوں آئے فرشتے، کیوں آئے عذاب؟ جھگڑا کرتی ہے. اور اللہ کو کیا کہتی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، سورہ ملک کہتی ہے، حضور فرماتے ہیں سورہ ملک کہتی ہے مولا یا اعلان کر میں تیرا کلام نہیں ہوں، یا مجھے اپنے قرآن سے مٹا، یا پھر میری مان اور اس کی بخشت کر. اب سننا غور سے، پوری حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ رب العزت آواز دیتا ہے اے سورہ ملک قد شفاعتوں کے فی ہے، اللہ فرماتا ہے خوش ہو جا میں نے تیری مان لی، میں نے اس کی بخشت کر دی. امتحان والے فرشتے بھی واپس چلے گئے، قبر میں داخل ہی نہیں ہونے دی اس نے، سب عذاب لوٹ گئے، اس کی بخشت ہو گئی. امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی سورہ ملک جس نے پروں میں پوری قبر لی تھی نا، اب یہ ایک جنت کی حور کی شکل میں بدل جاتی، جنتی حور کی شکل میں بدل جاتی اور قبر کے اندر چلی جاتی ہے. فوادہ فاہا علی فی ہے، حدیث کے لفظ ہے اپنا منہ رکھ دیتی ہے اس قبر والے کے منہ پر، اپنا منہ قبر والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتی، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیتی. اور تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اس کے ہونٹ چومتی ہے، بوسے دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مرحبا بہذا الفم فروبا ما تلانی، کہتی ہے میں اس منہ کے قربان جاؤں جس نے کئی بار دنیا میں میری تلاوت کی ہے. اس منہ کو چومتی ہے قبر کا. ہمیں کیا دیتے ہیں؟ عقیدہ کیا دیتے ہیں بعض بدبخت لوگ؟ قبروں والے تو مٹ گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، اور معلوم ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. سورہ ملک حور بن کے اس کے منہ کو چوم رہی ہے، اس کے ہونٹوں پہ بوسے دے رہی ہے اور کہتی ہے میں صدقے جاؤں اس منہ پر جس نے کئی بار زندگی میں میری تلاوت کی ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب منہ چوم کر ہٹتی ہے نا پھر سینہ چومنے لگ جاتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ مرحبا بہذا الصدر فروبا ما وعانی، کہتی ہے میں اس سینے کے قربان جاؤں جس نے زندگی میں مجھے پڑھ پڑھ کر یہاں محفوظ کر لیا تھا، یہاں سینے میں محفوظ کر لیا، یعنی زبانی یاد کر لیا تھا، مجھے پڑھ پڑھ کے سن سن کے یاد کر لی. میں اس سینے کے قربان جاؤں، قربان جائیں میرے مولا تیری رحمتوں کی. بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں پھر چومتی چومتی نہ پورے جسم کو، پھر اس کے پاؤں پہ آتی ہے اور اس کے دونوں پاؤں چومتی ہے. وہ حور دونوں پاؤں چومتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ مرحبا بہاتین القدمین بہاتین القدمین فروبا ما قامتا بی، کہتی ہے میں ان پاؤں کے قربان جاؤں جن پہ کھڑے ہو کر دنیا میں کئی بار اس نے میری تلاوت کی ہے. تصور کریں اب جو صرف سورہ ملک پڑھتا ہے اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے تو جو پورا قرآن پڑھتا ہے زندگی بھر اس کا مقام کیا بنے گا؟ آپ تصور کریں. تو 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ٹوٹل اس کی. روزانہ ایک آیت بھی یاد کریں، مہینے میں سورت یاد ہو جائے گی اور حضور کی حسرت پوری ہو جائے گی. تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس طرف آنا چاہیے، قرآن یاد کریں، قرآن سنیں، قرآن پڑھا کریں، لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتی. اور صوفیاء کا ٹوٹکا سن لیں، فقیروں کے ٹوٹکے.
اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، جس دن پہلی رات کا چاند نکلے نا، جس کو سورہ ملک یاد ہو یا دیکھ کر پڑھ سکتا ہو یا پڑھ سکتی عورت، وہ چاند کو دیکھنے کے بعد صرف ایک بار سورہ ملک پڑھ لے، پہلی رات کا چاند دیکھنے کے بعد۔ اگر زبانی یاد ہو تو سامنے چاند کے کھڑے ہو کے نا دیکھتے دیکھتے پڑھ لے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مہینے میں 30 دن ہے اور اس کی 30 آیتیں ہیں، اس کی ہر آیت ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں اس حد تک صوفیاء نے لکھا اور فقیروں نے، اس مہینے میں اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے نا، اس بندے کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا جس نے یہ عمل کر رکھا ہوگا۔ کتنی طاقت! تو اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر افسوس ہے ہماری زندگی پر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں پھر ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، تو قبروں میں یہ حشر ہوتا ہے، اور اگر حضور کے بن جائیں تو پھر یہ عزتیں ملتی ہیں، پھر قبروں میں یہ حال ہوتا ہے۔ پھر امام الانبیاء کے غلام اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر ایسے لوگ جو شریعت کی طرف پشت کر کے زندگی گزارتے ہیں، پھر قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائیں گے نا تو ہم ان کی آنکھیں چھین چکے ہوں گے، انہیں نابینا کر دیں گے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ قیامت کے دن اندھے ہوں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہماری میجارٹی زندگی شریعت کے خلاف گزار رہی ہے۔ گھروں کے مصلے دیکھ لیں، نمازوں کے وقت بھی ویران رہتے ہیں، ہر جگہ پہ بھیڑ ہے، رش ہے، اگر خالی ہیں تو خدا کے گھر خالی ہیں۔ مسجدیں ہر محلے میں بنی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بنا دی۔ اس کی بھی حضور نے خبر دی تھی۔ ایک حدیث ہے جس میں قرب قیامت کی 72 علامتیں حضور نے بیان کی ہیں، اور اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ، اور دوسری علامت حضور نے فرمائی وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ، اور تیسری علامت وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ۔ قربان جائیں حضور کے علم پر۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آئے گا، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، فرمایا مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی نہیں ہوں گے۔ ہر محلے کی مسجد سجی ہوئی ہے، پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، کوئی ٹائلوں کا ذمہ لیتا ہے، کوئی ڈیکوریشن کروانے کا ذمہ لیتا ہے، محراب میرے، کوئی کہتا ہے مینار میں بنواؤں گا۔ اس پر بھی حضور نے فرمایا وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ، مینارے بڑے اونچے کر دیے جائیں گے مسجدوں کے، مگر اخلاق اتنے ہی نیچے ہو جائیں گے۔ مینارے اونچے ہوں گے، بندے اتنے ہی چھوٹے ہو جائیں گے اپنے امر اور کردار میں۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیں اس محلے کے ارد گرد آبادی دیکھ لیں اور 5 وقت مسجد کے نمازی دیکھ لیں کتنے ہیں۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں نماز کے وقت بھی جو مسجدیں ویران رہتی ہیں، محلے کے لوگ نہیں آتے، مسجد بددعا کرتی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ان محلے والوں نے جس طرح مجھے ویران رکھا ہے نا تو ان کی نسلوں کو بھی اجاڑ دے، حدیث پاک۔ اور جس محلے کی مسجد آباد ہے سجدوں سے، آقا فرماتے ہیں مسجد بھی دعا دیتی ہے انہیں، اور مسجد کہتی ہے مولا اس محلے والوں نے مجھے جیسے آباد رکھا ہے نا قیامت تک ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھنا۔ اس لیے ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والوں مسجدوں کی بددعائیں مت لو، ورنہ نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ، اور ہر گھر میں قرآن بڑا سجا سنورا پڑا ہوگا، سجاوٹ والا قرآن، اوپر غلاف دیکھو بڑے قیمتی ویلوٹ کے غلاف، چمکیلے بھرکیلے کپڑوں والے غلاف، ہر گھر میں قرآن سجا سنورا پڑا ہے مگر پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو روزانہ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت کے دن میں آنکھیں چھین لوں گا، اور جب میں نابینا کر کے اٹھاؤں گا نا قبروں سے تو ہر کوئی چیخ رہا ہوگا
اور کون اور ہر کوئی کہے گا رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. قرآن میں اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے. ہر کوئی چیخ کر کے گا مولا دنیا میں تو بڑی آنکھوں والا تھا, موٹی موٹی آنکھیں تھی, میری نظر بڑی تیز تھی, یہ میں نابینا کیسے ہو گیا؟ آج آنکھیں کہاں گئی میری؟ اللہ فرماتا ہے میں جواب دوں گا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک